ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحنان سے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ 1929 میں نے جب مولانا حسین احمد مدنی کا چہرہ دیکھا دیوبند میں، اس وقت سے لے کے وفات تک ان سے ایک رات تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں۔ ہم عمروں کے سفر میں اور کئی جگہ ساتھ رہے، پوری رات مصروف رہتے تھے۔ ہم بستر پر آنے لگتے تھے، استاذ کو دیکھا 90 سال اور 100 سال کی عمر میں، وہ جی کون سی نماز؟ وہ جی وہ آخری نماز، اللہ اکبر، وہ جی وہ آخری نماز رات کی، وہ تو رہ جائے گی، اب وہ دنیا میں نہیں، آخرت میں گئے، اور امید یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں اصلاً آخرت کا توشہ ہے۔ یہ وہاں کا بینک بیلنس، جائیداد، ڈالر اور پاؤنڈ اور ریال ہے، وہاں تو یہ چیزیں نہیں چلتی، وہاں تو ایک نیا سکہ ہے۔ آپ جب کسی ملک جاتے ہیں تو کرنسی کا پتہ کرتے کیا چیز چلتی ہے، آپ اس سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک مومن قبر میں رکھا جاتا ہے، اور جیسے اس کے رشتہ دار روانہ ہونے لگتے ہیں، اس دوران 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کے فوراً بعد اس کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، حسین جمیل، بہترین صحت، نشاط اور انبساط والا، اور وہ اسے تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا یہ نیا گھر مبارک ہو، آپ بالکل خیر و عافیت سے رہیں گے، اور ابھی آپ سے منکر نکیر پوچھنے آ رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے، آپ خاموش رہے، میں خود نمٹوں گا ان سے۔ یہ بڑا حیران ہوگا۔ اتنے میں وہ داخل ہوتے ہیں اور اس معتبر اور حسین جمیل سپاسالار کو دیکھ کر کے وہ بھی آداب بجا لاتے ہیں، اور پھر وہ اس شخص سے وہ 5 سوالات کرتے ہیں، 5 کے جوابات وہ جوان دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے تسلی دیتے ہیں کہ آپ آرام کریں، بہت تھکے ہوئے ہیں، بہت تھکے ہوئے، آپ آرام کریں، اور اب آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں، اور کچھ دیر میں آپ کے پاس جنت سے کھڑکیاں کھل جائے گی، اور وہاں کے حور و غلمان، وہاں کے نعمتیں، پھل پھول، خوشیاں وہ شروع ہو جائے گی آپ کو۔ تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑے احسان کیا، آپ کون ہیں؟ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک فجر کے لیے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اسی نیند کی وجہ سے اس دولت سے محروم ہو جاؤ گے، بد نصیب ہو جاؤ گے، نیند کو رہنے دیں۔ اور آدھی رات کو نہیں کہتے، رات کا ایک چمک بھی باقی ہے تو فقہا کہتے ہیں اذان کا اعتبار نہیں۔ جب وقت ہو گیا، نماز لازم ہو گئی، مومن عاقل بالغ پر نماز فرض ہو گئی، اب آ کر کے اس کو کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ اب بڑا ضروری کلمہ ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ بعض مؤذنین ایسے ہی اذان دے دیتے ہیں، یہ تو بڑے سست ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ آئندہ شکایت ملی تو سزا آپ کو بھگتنی ہوگی، آپ مسجدوں کی حاضری لے لیں۔ جو مؤذن اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس سے نہیں چھوٹتا، اس کو انعام و اکرام کرے، اور جس سے چھوٹتی ہے اسے تنبیہ کرے اور نہ سمجھنے کی صورت میں معذور کر لے، اذان سے منع کر دے۔ الصلاۃ خیر من النوم تو بہت قیمتی اور بیش بہا کلمہ ہے۔